بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين وقال تعالى في موضع آخر ولا تكتموا الشهادة وقال تعالى في موضع آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في موضع آخر من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ہر مہینہ ہم لوگوں کا کسی نہ کسی مصروفیت میں، کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ کبھی گھریلو کام ہوتے ہیں، کبھی باہر کے کام ہوتے ہیں، کبھی اپنوں کے کام ہوتے ہیں، کبھی غیروں کے کام ہوتے ہیں۔ چاہے کام جو بھی ہو، اس کو کرنے والے ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ، تاکید کے ساتھ، تم ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا، یومئذٍ، اس دن، the day of judgment، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آپ کو نعمتیں دینے والے ہم، ان نعمتوں کو یوٹیلائز کرانے والے ہم، اور اس کی سمجھ بوجھ اور اس کی تھنک آف پاور، کیسے آپ کو اس اللہ کی نعمتوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو رہبری کرنا، گائیڈنسی کرنا، ان تمام امور کو ایک اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے لے کر آنا، ان تمام چیزوں کو سکھانے والے ہم، کرنے والے سب ہم، لیکن اللہ فرماتا ہے پوچھنے والے بھی ہم۔ ایک باپ اپنے بچے کو، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ہر نعمت پوری کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی حیثیت سے ٹاپ ٹو باٹم۔ اگر بچہ 100 روپے والی قیمتی چیز پوچھتا ہے، اگر یہ 1000 روپے والا کیپیبل ہے، تو وہ بچہ 100 روپے کی چیز پوچھے گا تو باپ اس کو 500 روپے کی چیز دے گا۔ کیوں؟ ہی از دا کیپیبل، یہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ بچہ جب چاہت کرتا ہے، باپ اپنی طاقت کے مطابق چاہت سے بھی بڑھ کر بچے کو دیتا ہے، یہ باپ کی محبت ہے۔ جب بچہ آگے بڑھتا ہے تو باپ اپنی طاقت سے بڑھ کر اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی پرورش میں اپنا یوگدان دیتا ہے۔ وہی بچہ جب باپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو باپ سکوت اختیار کرتا ہے، وہاں باپ کمزور پڑ جاتا ہے، وہاں باپ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ باپ کی کمزوری بچہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ باپ کی کمزوری نہیں ہے، وہ باپ کا بڑپن ہے اور وہ باپ کی محبت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نعمتیں خود دیتا ہے، اور نعمتیں دینے کے بعد ان نعمتوں کا سوال بھی اللہ کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی نعمت ہیلتھ، سب سے بڑی نعمت ہیلتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ زحا 12 سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
जो नेमतें परवरदिगार के तरफ से तुमको मिली हैं उस नेमतों का शुक्रिया अदा करो, उस नेमतों को दिखाओ, जाहिर करो। अल्लाह ताला हम लोगों को नेमतें दिया है, उसको जाहिर करना ये भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। नेमत होने के बावजूद भी उसको जाहिर ना करना उस नेमत की नाकदरी है। नेमत अल्लाह ताला थोड़ी दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी शो ऑफ करना ये नेमत की नाकदरी है। दीन हमारी ज़िंदगी में बैलेंस करना सिखाता है। ये दीन हमारी ज़िंदगी में कैसे गुजारना ये हमको सिखाता है। बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना, माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करना, अपनों के साथ कैसे बिहेव करना, गैरों के साथ कैसे बिहेव करना, मोहब्बत करने वालों के साथ कैसे बिहेव करना, अपने जो दुश्मन हैं उनके साथ डील कैसे करना, ये भी हमको अल्लाह ताला सिखाता है। कोई चीज एनीथिंग आउट ऑफ दीन नहीं है, हर चीज इंक्लूडिंग इन दीन, हर चीज टॉप टू बॉटम। कोई भी काम हो किस तरीके से किया जाए उसका हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वे ऑफ लाइफ है उस जिंदगी से अल्लाह ताला हमको दिखाता है कि ये हमने रसूल को भेजा, रसूल ने आपको नहीं बतलाया बल्कि चल के दिखाया। सिर्फ बातचीत से बात मुकम्मल नहीं होती है, बल्कि प्रैक्टिकली जब वो फील्ड में उतरता है, फील्ड में उतरने के बाद जब प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है, वो फेस करने के बाद जब वो बातें करता है तो वो बातें दिल में उतर जाती हैं। दोस्तों, वर्ड, अल्फाज जो मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स जो है एक वेपन है, वर्ड्स लाइक ए वेपन। अल्फाज जो होते हैं वो हथियार की तरह होते हैं, अल्फाज जो होते हैं वो हथियार की तरह होते हैं। ये जो वेपन, ये ऐसा वेपन है, इस वेपन के जरिए से या तो इंसान किसी के दिल में उतर जाता है या तो इंसान किसी के दिल से उतर जाता है। सिर्फ मैं और से का फर्क है। दिल में उतर गया वो जिंदगी भर इसका गुलाम बन जाएगा, दिल से उतर गया वो जिंदगी भर उसको अपना गुलाम समझने लगेगा, यही फर्क है। अगर दिल में उतर गया उसको एक बोलो वो दो करेगा, दिल से उतर गया वो 10 भी बोलो वो एक भी नहीं करेगा। आज हमारा प्रॉब्लम यही है, जो अच्छे लगते हैं उनको हम दिल में उतार लेते हैं, जो हमको पसंद नहीं आते उनसे दूर नहीं होते बल्कि उनको, उनकी बातों को दिल से उतार देते हैं। जबकि शरीयत में है कि अगर कोई बात कोई भी कहे, अच्छी बातों को अडॉप्ट करना ये ईमान की सिफत है। अच्छी बातों को लेना, अच्छी बातों को सुनना ये मोमिन की सिफत है, और बुरी बातों को छोड़ना ये मोमिन का शिआर है। इट्स माय हैबिट। बोलते हैं ना कि भाई ये आदत आपको कैसे लगी, ये चीज आपको कैसे पसंद आ रही है, तो बोलेंगे इट्स माय हैबिट, मुझे उस काम के करने में अच्छा लगता है। किसी आलिम को पूछो कि वो लोगों की खिदमत करने में, वो लोगों को अल्लाह के तरफ बुलाने में उसको अच्छा लगता है, इसलिए कि वो उसी चीज़ को वो सीखा है। और किसी डॉक्टर को पूछो, वो इलाज करने में उसको अच्छा लगता है। और किसी ऐसे आदमी को जो दीन और दुनिया के खिलाफ काम करता है, गलत रास्ते पे चलता है, और उसको जाके पूछेंगे कि भाई तुमको ये काम कैसा लगता है, वो बोलेगा आई एम एंजॉइंग इन माई वर्क। क्यों? उसको अच्छा लगता है, चाहे दूसरों को बुरा लगे या ना लगे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगता है तो वो करता है। इसीलिए
اللہ کو اچھا لگا دین، اور دین کے لیے ضروری سمجھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، اور اللہ کو اچھے لگے ہم، اور جب اللہ کو ہم پسند آئے تو اللہ ہمارے پسندیدہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ نبی کو بھیجا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ہم کو پسند کیا ہے، اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کیا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے، جبکہ میری زندگی میں I am facing lot of problems، میں میری زندگی میں بہت سارے پرابلم کو میں فیس کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، میرے پرابلمز ختم نہیں ہو رہے، میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے؟ کبھی کبھی بعض لوگوں کے زبانوں پر، کبھی کبھی اکثر لوگوں کے خیالات میں یہ بات رہتی ہے۔ یاد رکھیے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ ہمیں پسند نہ کرتا، اپنے چہیتے نبی کی امت میں نہ پیدا کرتا۔ دس از دا پروف، یہ دلیل ہے، یہ شہادت ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، لیکن ہم پاگل ہیں، اس پسند کرنے والے محبت کو ہم اب تک پہچان نہیں سکے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے طرف ایک بالشت آگے بڑھ، میں تیرے طرف ایک قدم آگے بڑھوں گا، تو میرے طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ، میں تیرے طرف 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا، تو میرے طرف واک کر کے آ، میں تیرے طرف بائی رن آؤں گا۔ خدا پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اتنا بڑا پروردگار، چونٹی کے پیٹ میں کیا سسٹم ہے اس کو جاننے والا رب کتنا بڑا طاقتور ہوگا، لیکن وہ رب جب ہم کو پکارتا ہے تو میرے پاس آ کے تو دیکھ، اس کے بعد میری دریائے دل میں تجھ کو میں کیسے اٹھاؤں گا۔ ہے کوئی جاننے والا؟ ہے کوئی قریب آنے والا؟ ہے کوئی اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والا؟ ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی 24/7 He is ready to take, but we are not ready to go۔ یاد رکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے وہ ضرور دے گا۔ جو جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں نا، وہ کس کے لیے؟ وہ دینے کے لیے ہی تو ہیں۔ ہے کوئی لینے والا؟ مانگ کر تو دیکھے، وہ دے کر دے گا۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر ہماری عبادت ہوگی لائٹلی، اگر ہماری عبادت ہوگی لائٹلی، ہمارا نتیجہ بھی ہوگا لائٹلی۔ اگر ہماری عبادتیں ہوں گی ٹائٹلی، ہمارا نتیجہ بھی ہوگا ٹائٹلی۔ اور ہماری باتیں ہوں گی سویٹلی، وہ بھی ہم کو دے گا لولی۔ کوئی کر کے تو دیکھ، کوئی کر کے تو دیکھ۔ آج ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ بدل جائے، خود کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے، محلے کو بدلنے کے لیے چلے۔ پہلے اپنے آپ کو بدلیے، پہلے خوشبو تم لگاؤ، خوشبو تم لگاؤ۔ جب خوشبو لگا کے باہر جائیں گے، لوگ پوچھیں گے تھوڑی خوشبو ہمیں بھی لگاؤ۔ خود کے بدن پر بدبو رہتے ہوئے دوسروں کو جا کر خوشبو کی اگر برانڈنگ کریں گے تو ہم ڈیمیج ہو جائیں گے، ہمارا امیج خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، تم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ جب داخل ہونے کے بعد کسی بات کا ارادہ کرتے ہو، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ہم نے ایک ارادہ کر لیا اس پر جم جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک ارادہ کرنے کے بعد سامنے والا آ کے بولا کہ بھائی ان کی بات کیوں سنتے ہو، یہاں تو ماشاءاللہ فوری طور پر آپ کو فائدہ ہے، تو ہم اس وعدہ خلافی کر کے یہاں چلے جائیں گے۔ یاد رکھو وعدہ خلافی کا گناہ تو ہوگا ہی، اللہ کے پاس پکڑ بھی ہوگا۔
اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے وعدہ کر کے وہاں جا کر تھوڑے پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو تو نے بیچ دیا. آر یو سلیو؟ تم غلام ہو. ارے میں نے تو آپ کے لیے جنت اتنی عالی شان بنا کے رکھا ہے، وہ تو مرنے کے بعد. اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں ٹاپ لیول پہ رہو گے. ٹاپ بولے تو پوری دنیا سے ٹاپ. تمہارے ہاتھوں بادشاہت رہے گی، تمہارے ہاتھوں حکومت رہے گی، تمہارے ہاتھوں مخلوق کی فرما برداری رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شرط لگا دیا ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مسلمان کی طرح رہو، بشرطے کہ تم عاشق رسول کی طرح ہو. ایسا نہیں کہ میلاد کے ایک موقع پر رسول سے محبت کا اظہار کیا جائے، بقیہ دنوں میں رسول کی محبت سے صرف دل میں رکھ کر اس کو پوشیدہ رکھ کر اس کو چھپا دیا جائے. ایسا تھوڑی نہ ہوگا. محبت جب ہوتی ہے ہر وقت ظاہر کرنا رہتا ہے. جتنا ہم ظاہر کرتے رہیں گے اتنی محبت بڑھتی رہے گی، جتنی محبت بڑھتی رہے گی اتنا بھروسہ بڑھتا رہے گا، جتنا بھروسہ بڑھتا رہے گا اتنی توجہ اللہ کی طرف سے ہوتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. میرا رب کا وعدہ 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. میرا رب کا وعدہ ہے بشرطے کہ تم مسلمان سچے پکے بن کر رہو. اور سچے پکے مسلمان بننے کے لیے ہم لوگوں کے عزائم کو سچا کرنا ضروری ہے. اور کیسے ہم لوگ عزائم کریں گے، کیسے ہم لوگ ارادہ کریں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تکتموا الشہادہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی کو چھپاؤ مت. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کا ہو کے رہ جائے گا، اللہ اس کا ہو کے رہ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم سے کچھ چاہتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم اللہ کے منشے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اللہ ہماری چاہت کے مطابق ہم کو نعمتوں سے نوازے گا. اگر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اللہ ہماری ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے ہماری مرضی کے بغیر جو لوگ عمل کریں گے ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دے گا. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر بدل سکتا ہے تو وہ ہماری زبان بدل سکتی ہے، اگر بدل سکتا ہے تو وہ ہماری آنکھیں بدل سکتی ہیں. اگر اللہ کے غضب کو اگر بدلنا ہے تو وہ ہمارے کان بدل سکتے ہیں، ہمارا دل بدل سکتا ہے، ہمارے ہاتھ بدل سکتے ہیں، ہمارے پیر بدل سکتے ہیں. کیسے؟ اس کی فرما برداری کے ذریعے. جو ہاتھ ہمارے موبائل سے بھرے ہوئے ہیں اس ہاتھ میں ہم کلام اللہ لیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. جن آنکھوں سے ہم اسکرین وغیرہ کو ہم گھورتے ہیں، دنیا کے بیکار چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، غلط طریقے سے غلط نگاہ ہماری پڑتی ہے، اگر ان آنکھوں سے اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب پر ہم پڑھیں گے جو اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے، کیا وہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ آج ہمارا نوجوان ایک چھوٹی سی سنت مسواک، چھوٹی سی سنت، زیادہ سے زیادہ 5 گرام کی وزن رہے گا. چھوٹے مسواک کو ہم جیب میں رکھنا اچھا نہیں سمجھتے اس لیے کہ ہمارا پریسٹیج مار کھائے گا. ہم مسواک رکھ کے جائیں گے لوگ کیا بولیں گے، کیا اس نے ایک کاڑی لگا کے رکھ کے آیا ہے. لیکن اس سنت کو چھوڑنے، اس سنت کو اپنانے کے بجائے اس کے بدلے میں 2 موبائل جیب میں رکھنا ہم کو بہت ہلکا سمجھ میں آتا ہے. 2 موبائل کو کیری کرنا ہم کو بہت ہلکا سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ایک تھوڑی سی مسواک کو جیب میں رکھنا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھیے جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر 70 ٹائمز بڑھا دیتا ہے. 70 ٹائمز. معراج میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس وقت 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے.
لیکن کم کرتے کرتے 5 نمازیں میں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو ہماری ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا اضافہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 27 ٹائم 27 گنا اللہ تعالیٰ بڑھ کر ثواب دے گا۔ مسواک کرنے سے 10 گنا ہو گیا اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا ہو گیا۔ مسواک سے نماز پڑھنے سے ایک 70 مرتبہ ہو گیا اور 50 کی جو نماز تھی اس کا ایک 10 ہو گیا۔ اگر اس کو جوڑیں گے ایک نماز کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں کم و بیش 100 یا اس سے زیادہ آس پاس کے رقم میں اللہ تعالی ہم کو ثواب دے گا۔ کبھی ہم نے اس کو پریکٹیکلی سوچا؟ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ نہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ریالٹی میں اگر اس کا اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا اس کا ثواب میں اور آپ نے فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس لینے کی کمی ہے، دینے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے بڑے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی حکومتیں ہمارے لیے خالی ہیں، ہے کوئی لینے والا؟ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی بجائے نفرت کرتے ہیں۔ اضافہ محبت میں ہونا چاہیے جبکہ اضافہ نفرتوں میں ہو رہا ہے۔ ہماری جو آپسی اختلافات، جو ہمارے آپسی جھگڑے، یہ تمام کا حل ایک ہی ہے، محبت۔ ایک ہی ہے محبت، اور اسی محبت کا پیغام لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ اپنے صحابہ سبارڈینیٹس، کیسے صحابہ کو تیار کیا؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ذو البجادین ایک صحابی ہیں، ان کے دل میں ایمان تھی لیکن گھر کا جو ماحول تھا وہ کفر کا ماحول تھا۔ ان کے والدہ ایمان نہیں لائی تھی اور ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، اور یہ صحابی جو ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین اسلام لانے سے پہلے بہت ہی ناز و نعمتوں میں پلے گئے اور برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے۔ بازار میں جو برانڈڈ جو ڈیزائن آتا تھا سب سے پہلے ان کے بدن پر چچا جو ہے لا کے پہناتے تھے، چونکہ باپ نہیں تھے اس لیے بہت ناز و نعمتوں میں پالے تھے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ عبداللہ کے طور طریقے کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا اے عبداللہ کیا تم مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ لیکن ان کو ایک موقع ملنا تھا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ انہوں نے دل میں جو بات تھی اس کی گواہی دے ڈالی، چھپایا نہیں ہے۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی گواہی کو مت چھپاؤ۔ جیسے ہی ان کے طرف سے بات آئی کہ تم تو مسلمان تو نہیں ہو گئے، کہ تمہارے عادات و اطوار دیکھنے ایسا لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو جبکہ غیر کا ماحول ہے، کہ تم بت کی پوجا نہیں کر رہے ہو، تم بتوں کے سامنے نہیں جھک رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ تم مسلمان تو نہیں ہو گئے۔ فوراً انہوں نے کہا اپنے دل میں جو بات تھی اس کو ظاہر نہیں، اپنے دل میں جو بات تھی اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، اس کو چھپایا نہیں، بلکہ دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی گواہی کو نہیں چھپایا، انہوں نے اظہار کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ جیسے ہی انہوں نے اظہار کیا کہ ان کے چچا تو اظہار کرنے سے پہلے اتنی نعمتیں برانڈڈ کپڑے لا کر ان کو پہنانے والے تھے، جیسے ہی اظہار کر دیا ایک دم غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، اور جو کپڑے میں تم کو پہنایا ہوں کہ وہ پورے کپڑے اتارو، اور ننگے بدن ان کو باہر کر دیا۔ ننگے بدن ان کو باہر کر دیا کہ والدہ کو رحم آیا کہ میرا لخت جگر ننگے بدن باہر کھڑا ہوا ہے، تو والدہ نے ایک چادر اوپر ڈال دیا کہ وہ ایک چادر لپیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے رہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب عبداللہ پر پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ذو البجادین، یہ عبداللہ 2 چادروں والا کیسی نعمتوں میں پلا بڑا، آج اسلام کی وجہ سے ایک
گواہی کو ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی کہ جو عبداللہ نعمتوں میں پلا بڑا تھا، آج وہ عبداللہ گواہی کو ظاہر کرنے کی وجہ سے مصیبت میں آ کر ایک چادر میں میری طرف آ رہا ہے۔ چادر کو لپیٹنا برداشت کیا لیکن گواہی کو چھپانا برداشت نہیں کیا۔ چادر کو لپیٹنا برداشت کیا لیکن گواہی کو چھپانا برداشت نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا کوئی عبداللہ کا تو کوئی نہیں ہے، چنانچہ عبداللہ کا میں ہو جاؤں گا۔ تو عبداللہ کے سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ نبی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر کے آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ جب بھی جاتے، سفروں میں جاتے، جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عبداللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ لے جانے کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر حضرت عبداللہ کا چہرہ تھا۔ حضرت عبداللہ کی نگاہ نبی کی نگاہوں پر تھی اور نبی کی نگاہ حضرت عبداللہ کی نگاہ پر تھی، اور اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے پیارے آقا کا پر نور چہرہ دیکھتے ہوئے حضرت اسرائیل نے ان کی روح کو لے کر اڑ گئے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا انتقال چاند سے بڑھ کر چمکتا ہوا چہرہ، ایسے چہرے انور کو دیکھتے ہوئے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت ان کا چہرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ، اے اللہ، عبداللہ سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تو اس کے بعد عبداللہ کا تو کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ کا کون تھا؟ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب ان کو دفنانے کا وقت آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ کا کوئی نہیں ہے، عبداللہ کی کفن دفن کے لیے، ان کو دفنانے کے لیے میں نیچے آؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی قبر مبارک میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حضرت عبداللہ کے بدن کو لیا، اور حضرت عبداللہ جب انتقال ہو گئے ان کے کفن کے لیے بھی انتظام کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر جو چادر تھی، وہ چادر جو نبی کے بدن سے مسک کی ہوئی تھی، ایسی چادر کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری جو چادر ہے وہ عبداللہ کے کفن بنے گی، میری جو چادر ہے وہ حضرت عبداللہ کا کفن بنے گی۔ لوگوں سوچو کہ جس دین کے خاطر، جس گواہی کو ظاہر کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے کپڑے اتار دیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے چادر سے ان کے بدن کو چھپا لیا۔ جیسا سیکریفائس ہوگا ویسا انعام ہوگا، جتنی قربانی ہوگی اتنا ہی ریوارڈ ہوگا۔ تو یہاں انہوں نے دین کے لیے اپنے بدن کو ننگا کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کی چادر سے اس کو دلہا بنا کر جنت میں بلا لیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اے اللہ، عبداللہ سے میں راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ عبداللہ کی جگہ میری میت ہوتی اور عمر کی میت کو اللہ کے نبی لیتے اور یہ دعا کرتے تو عمر کا بیڑا پار ہو جاتا۔ یہ تھی سیکریفائس، قربانی۔ یہ قربانی جب ہم دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی مددیں اور اس کی نصرتیں آج نہیں تو کل لائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کرو جم جاؤ، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر تھوڑے فائدے کی وجہ سے اگر ہم اپنا سودا کریں گے، دنیا کا سودا تو کر لو گے، آخرت کا سودا کیسے کر پاؤ گے؟ آخرت کا سودا کیسے کر پاؤ گے؟ وہاں ہم اٹک جائیں گے۔ یہاں تھوڑی سی راحت کے واسطے آخرت کے عذاب پر ہم اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ اس لیے اب
ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اہم کام آنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو پولیٹکس ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ سیاست کا دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا سیاست کا اور دین کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بس سائڈ سے کچھ تعلق ہوگا تو ہوگا. یاد رکھیے، سیاست جو ہے دین کا ایک حصہ ہے. سیاست جو ہے دین کا ایک حصہ ہے، دین سے ہٹ کر نہیں ہے. بھائی مساجد تو ماشاءاللہ عالی شان بنے ہیں، کس کے لیے؟ نماز کو آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. اگر کل سے حکم ہو جائے گا مساجد میں نماز نہیں، کیا کریں گے؟ پھر یہ مساجدیں کم آئیں گی. اس حکم کو روکنے کے لیے ہمارا حکومت میں جانا، حکومت میں آنا، سیاست میں حصہ لینا ہمارا ضروری ہے. اگر ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ہمارا حصہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، ہم اس ہندوستان کے کرایہ دار نہیں ہیں، حصے دار ہیں. ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، صاف کہتے ہیں ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم حصے دار ہیں. اس زمین کو، اس ہندوستان کو ہمارے علماء نے، ہمارے مسلمانوں نے خون سے سینچ کر آزادی دلائی. یہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لیں، ہم وارثین ہیں ہندوستان کے. آپ کو معلوم ہے اسلام کہاں نازل ہوا؟ اسلام کہاں نازل ہوا؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام مکے میں ہی پیدا ہوا، وہیں سے وجود میں آیا، وہیں سے پوری دنیا میں پھیلا. یاد رکھیے، جب ہندوستان مل کر تھا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو آئے وہ کہاں آئے؟ دنیا کے کس علاقے میں آئے؟ بولیے کہاں آئے؟ سری لنکا. وہ سری لنکا جو ہے کس کا حصہ ہے؟ اسلام کی شروعات ہندوستان سے ہوئی اور اس کی تکمیل مکے میں ہوئی. آدم علیہ السلام جو لے کر آئے تھے وہ تو اسلام ہی لے کر آئے تھے نا. اسلام کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانے، نبی کو نبی مانے. وہی دعوت وہ لے کر آئے تھے. اسلام کی شروعات ہوئی ہندوستان میں اور اس کی مکمل ہوئی عربستان میں. تو ہم حقدار ہیں اسلام کے بھی اور اس سرزمین کے بھی. کوئی اگر ہمیں یہ پوچھے کہ یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں اس میں ہمارا حصہ نہیں، بہت کچھ حصہ ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے ہمارے بڑوں نے بہت سارے سیکریفائسز کیے ہیں. چونکہ ہم کو ہسٹری نہیں معلوم، ہسٹری نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہم کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے، جب تک ہم ہیں تب تک ہماری بقا ہماری نشانی ہے. اگر ہم نہ رہیں نہ ہماری بقا ہے نہ ہماری نشانی ہے. اگر ہم اپنے اوپر محنت نہ کریں، جو ضروری چیزوں پر ہم محنت نہ کریں، ہم ہمارے ہی سرزمین میں غیر بن جائیں گے، خود کے گھر میں کرایہ دار بن جائیں گے. کیا آپ لوگ پسند کرو گے کہ خود کا خاص مکان ہو اور خاص مکان میں خود کرایہ دے کر رہنے لگو؟ پسند کرو گے ذاتی مکان ہو اپنا لیکن کرایہ دے ہم سب کو دوسروں کو؟ ایسا پسند کرو گے؟ جب ہم کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو ہم کو کھل کر گواہی دینا ہے، اور جو گواہی کا جو حق ہے اس حق کو ہم ادا کرنا ہے. یاد رکھیے، سیاست پارٹ آف دین ہے، آؤٹ آف دین نہیں ہے. سمجھ میں یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں بھائی؟ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ اس میں سے الامام عادل، ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہو. اگر سیاست کا اسلام سے تعلق نہ ہو یا کم ہو تو اللہ کے نبی یہ نعمت کیوں بولتے اور اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ کیوں دیتا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اچھا، امام عادل کب ہوگا؟ جب اس کو پاور ملے گا تبھی تو وہ حکومت کر پائے گا.
अगर उसको कुछ पावर नहीं मिलेगा वो भला किस पर हुकूमत कर पाएगा। तो इसके लिए ऐसी बादशाहत जिसमें अदल और इंसाफ हो, लोगों के लिए काम करे। आपको मालूम है अगर किसी आदमी के काम के लिए अगर थोड़ी देर भी हम बाहर हो जाए, समझो किसी का आईडी कार्ड का मसला है, किसी का घरेलू मसला है और किसी की तबीयत का मसला है, अगर हम उनको अपने घर से निकाल कर हस्पताल दाखिल कर दिया या किसी आईडी कार्ड के बनवाने में हम 2-3 घंटे हम अपना वक्त हम लगा दिए, याद रखो 10 साल नफिल इबादत से भी अफजल है। ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आ जाना, दूसरे मुसलमान के काम में लगा रहना, ये नफिल इबादत से भी अफजल है। तो ऐसे वक्त में एक आदमी दिनों रात मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए, मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों को खुश रखने के लिए और उनके हुकूक को अदायगी के लिए जो आदमी लगा रहेगा, क्या अल्लाह ताला उसको ज़ाया कर देगा? और हम ये समझना कि ये हमारा काम नहीं है, अगर ऐसी सोच हम लेकर चलेंगे, क्या अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा? नहीं देगा। इसलिए याद रखिए, हुकूमत में जाना ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुकूमत की। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, मदीने में आने के बाद सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ें की। हम ये सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आने के बाद सबसे पहले क्या किया? मस्जिद नबवी बनाए। मस्जिद नबवी तो 6-7 महीने के बाद बनाई ना, क्या आते ही दूसरे दिन उसकी तामीर शुरू कर दी? अल्लाह के नबी आने के बाद 6-7 महीने के चंद महीनों के बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई, लेकिन आते ही फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में भाईचारगी किया। तुम सब एक हो, तुम सब एक हो, अंदरूनी ताकत को मजबूत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अंदरूनी ताकत को मजबूत किया। और जो मक्के से हिजरत करके आए उनको टाइटल दिया यू आर ए मुहाजिर, और जो उनकी नुसरत करे उनको टाइटल दिया तुम अंसार। किसी का कोई पहचान होना ना, ये जो पहचान पत्र है ये भी सुन्नत है। अगर आदमी की आइडेंटिफाई नहीं होगी, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, तो उसको आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी ने मुहाजिरीन को मुहाजिर कहा और अंसार को अंसार कहा। ये नबी ने उनको पहचान बताई। जब से उसके बाद जब भी हम कोई सहाबी का नाम लेते हैं और हम ये कहते हैं कि वो मुहाजिर थे, इसका मतलब ये वो मक्के वाले, वो हिजरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देने वाले और साथ रहने वाले। और जब हम अंसार कहते हैं तो हमारे दिमाग में फ़ौरन ये बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले। पहचान कराई नहीं कराई कि वही पहचान हमको भी कराना है। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि उस वक्त जो बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर के बहुत सारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मदीने में रहती थी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मदीने में रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसी इत्तिहाद के बाद, अपनों को मजबूत करने के बाद, उसके बाद गैरों से जाकर उनसे मुआहिदा किए, उनसे बातचीत करके उनसे दस्तखत कर लिए कि आप हमारे साथ रहेंगे तो जंग नहीं करेंगे। ये डील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ की। जब अपनों को मजबूत किया और गैरों के साथ डील कर लिया और उसके बाद दीन का काम शुरू किया। दिस इज द सुन्ना, बट वी डोंट नो, और इसको जानने की ज़रूरत है। और जब कोई जानने वाला कोई बोलेगा उसको मानने की ज़रूरत है। ना हम जानते हैं ना हम मानते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम होंगे कामयाब। कहाँ से होंगे भाई? नाकामी के पूरे तरीके इख्तियार कर लिए और कहते हैं कि ए अल्लाह तेरी मदद आना है। अल्लाह बोलेगा बंदे इतना रो मत, पहले असबाब को इख्तियार कर, उसके बाद सिर्फ रोने की शक्ल बना, मैं तेरे ऊपर नेमतों की बरसात कर दूंगा, बरसात कर दूंगा। हम गुनाह को छोड़ने तैयार नहीं, अल्लाह नेमतों को बरसाने तैयार नहीं।
गुनाह को छोड़ेंगे तो नेमतें आएंगी। और ये जो माह मुबारक है ये नबी का महीना है और अल्लाह के नबी इस महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। तो सब गुनाहों को छोड़ेंगे ना भाई, नेमतों में इजाफा होगा नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि गवाही को मत छुपाओ। तो ये अब हमारा आने वाला जो वक्त है वो गवाही को यूटिलाइज करने का वक्त है। अभी तो मैं बोल दिया कि हुकूमती लेवल पर अल्लाह ताला के इनामात हैं, हुकूमती लेवल पर अल्लाह ताला के इनामात हैं। और उसके बाद बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल हो गए, उसके बाद किसका इलेक्शन हो के किसको अपना खलीफा बनाए भाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर चाहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में क्या ये नहीं बोलते कि मेरे बाद अबू बकर होंगे, उसके बाद उमर होंगे, उसके बाद उस्मान होंगे, उसके बाद अली होंगे? क्या नहीं बोलते थे भाई? बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, खुलकर नहीं बोला। तो उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो पूरे के पूरे सहाबा आपस में मशवरा करके हज़रत अबू बकर को, हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर को, हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान को, हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली को। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। उस जमाने में बैयत है, इस जमाने में वोटिंग है। दैट्स इट। अल्फाज बदले हुए हैं, मंशा और निज़ाम एक ही है। याद रखिए, जो कैंडिडेट हमारा इंतखाब होके आता है उसको वोट डालना ये हमारा शरई हक है, और वोट को छुपाना ये गुनाह है। वोट को छुपाना, वोट का हक यूटिलाइज ना करना ये गुनाह है। जिसको भी डालें, जो भी डालें, वो मर्जी आपकी, मशवरा आपका, लेकिन डालना ये कहती है शरीयत का हक है। क्या पूरे के पूरे शरीयत के हक को अदा करेंगे? शरीयत के हक को अदा करने के लिए हमारे पास अदा करने की ताकत होना ज़रूरी है। एक आदमी बेड पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसको हम कहेंगे आओ मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ो, वो आ पाएगा? अब हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। हमको अगर बोला जाए कि वोट डालो, वोट डालो, क्या फरिश्ते आके डालेंगे? कहाँ से डालेंगे भाई? तो सबसे पहले उसकी मेहनत करें। तो हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ें नेसेसरी थिंग्स, ज़रूरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर हमारा हक है, और उन चीज़ों की तरतीब देना और उन चीज़ों को हम बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बीवी की, हमारे बच्चों की, जो भी नेसेसरी थिंग्स जो गवर्नमेंट से हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, और ये शरीयत का हक भी है। याद रखिए, वोट को अगर एज पर शरीया आप देखा जाए, वोट जो है शरीयत के नज़र में 5 तरीके से होता है। एक है गवाही, शहादत। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गवाही दो। जैसे वो सहाबी गवाही दिए, अल्लाह ताला उनको क्या इनाम दिया? क्या अगर हम भी सच्चे दिल से गवाही देंगे, क्या अल्लाह ताला आज नहीं तो कल हम इनाम नहीं देगा? ज़रूर देगा। और दूसरा जो है, वोट को अगर हम कह सकते हैं, दूसरी चीज़ है वकालत। हमारे तरफ से वकील है, ये जो भी हम, जिसको भी हम डालेंगे वो हमारे तरफ से वकील है, वो हमारे काम करेगा। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे तरफ से एक नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है। और चौथा है, वोट एक मशवरा है। हम मशवरा दे रहे हैं कि ये मुनासिब है कि ये आगे चलकर अगर जीतेगा तो हमारा काम करेगा। और 5वां जो है, वोट जो है बैयत के बराबर है। समझ में आई बात? तो इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को हुस्ने खूबी अंजाम देंगे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर नेमतों की बारिश बरसाएगा। इसलिए हम कोशिश करें, एक तो हमारे ऊपर इबादत भी है, और दूसरा हमारे ऊपर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उन पर भी हम तवज्जो करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले जितने भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला हमारे लिए खैर का फ़ैसला करे, और
जितने भी जिम्मेदारियां हम पर हैं उन तमाम जिम्मेदारियों को हम 100% अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और आने वाले जो रमज़ान का महीना है उस रमज़ान के महीने में कलामुल्लाह का जो ताल्लुक़ है उस कलाम को अपने हाथों से लेकर अपने आंखों से देखकर अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो भी हालात हम पर आए तो हमारे लिए अल्लाह ताला खैर का फ़ैसला करे, और इसको हमारे उमूमी दुआओं में और खुसूसी दुआओं में हम करना भी है। और ख़ास कर इबादत में इजाफ़ा ये है कि 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, इसके साथ साथ तहज्जुद का एक इजाफ़ा कर लें। हालात बहुत सख्त आ रहे हैं तो आमल में भी थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। हम फजर पे नहीं उठते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उठ जाएंगे। लेकिन जो हजरात पाबंदी से नमाज की पाबंदी करते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि घरों में भी मस्जिद में भी एक तहज्जुद का मामूल बनाए, इसलिए कि तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और तहज्जुद पढ़कर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उस दुआ को भी बहुत जल्द कबूल करता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।